وَلَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، اس کے بدلے میں اللہ پاک انہیں ایک نیک عمل کا بدلہ لکھا جائے گا۔ اللہ پاک ان کے لیے اس تکلیف کی وجہ سے، اس مشقت کی وجہ سے، اس صبر کرنے کی وجہ سے، اس برداشت کی وجہ سے اللہ پاک ان کے لیے نیک عمل لکھ دیتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ پاک محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی جو ہے مشقت مومن کو پہنچتی ہے، معمولی سے معمولی، بڑی سے بڑی، تو اس کا اجر، اس کی نیکی اللہ کے یہاں لکھی جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات کہی گئی ہے۔ تو یہ بات اور اس طرح کے بے شمار باتیں قرآن پاک احادیث مبارکہ میں بیان کی۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں اس شخص کا حال نہ بتاؤں، اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں، اس عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جس عمل کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات بلند ہو جاتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا، قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیوں نہ وہ عمل ہمیں بتایا جائے، بتائیں، ضرور بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہنے کے باوجود اور جو ہے ناپسندیدگی کے باوجود پوری طرح وضو کرنا، یعنی اعضاء کو پورا دھونا، باوجود یہ کہ ٹھنڈی ہے، سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، ہاتھ ڈالنے دشواری ہے، مشقت ہے، وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس کے باوجود صبح اٹھتا ہے فجر میں اور ٹھنڈے پانی سے جو ہے وضو کرتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس تکلیف کے برداشت کرنے کی وجہ سے، ایسے شخص کے درجوں کو بلند کر دیا جاتا ہے اس تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا اسلام میں، دین اسلام میں مشقت اور تکلیف کو اٹھانے کی وجہ سے اطاعت اور جو ہے عبادت میں اللہ پاک اجر رکھا ہے، بڑا اجر رکھا ہے۔ جبکہ اللہ پاک کی یہ سنت ہے کہ اللہ پاک انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی وہ قدرت رکھتا ہے، جتنی وہ طاقت رکھتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک نے ہر جان کو اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنی اس کی طاقت ہے۔ طاقت سے بڑھ کر اللہ پاک نے انسان کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ اسلام کے اعمال کے بارے میں آپ کو اگر معلوم ہوگا، اگر مطالعہ ہوگا، تو آپ جان لیں گے کہ اسلام میں کتنی آسانیاں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب کہیں تبلیغ کے لیے بھیجتے تو فرماتے، یسروا ولا تعسروا ان الدین یسر، آسانیاں بیان کرو، تکلیف میں نہ ڈالو، مشکل میں نہ ڈالو، یقیناً دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ یہ جناب فرمایا، یسروا ولا تنفروا، آسانیاں بیان کرو، نفرت نہ ڈالو لوگوں میں، کہ اتنا مشکل عمل بنا کر پیش کیا جائے کہ سامنے والا جو ہے تکلیف محسوس کرنے، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ نماز کے احوال دیکھیں، اگر کوئی اپنے جگہ پر مقیم ہے، اپنے مقام پر ہے، تو اس کے لیے 4 رکعت والی نماز 4 رکعت، 2 رکعت والی 2 رکعت،
اگر یہی شخص سفر میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ اگر تنہا پڑھتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، جسے قصر کہا جاتا ہے۔ یہ آسانی ہے کہ سفر میں چونکہ مشقتیں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، راستہ طے کرنا ہوتا ہے، رکنا کم ہوتا ہے، تو بتایا گیا ہے کہ وہاں پر 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ اور یہ روزے کا حال آپ جانتے ہوں گے، سفر میں اگر ہو تو روزہ معاف ہو جاتا ہے، اگر بیمار ہو تو روزہ اس وقت کے لیے معاف ہو جاتا ہے، اس کی قضا ادا کرنی پڑتی ہے، قضا کرنی پڑتی ہے دوسرے دنوں میں، جب وہ سفر سے لوٹ آئے رمضان کے بعد کسی دن وہ موقع پا کر وہ روزہ قضا کر لے۔ اسی طرح بیمار ہے، پھر جب وہ شفا یاب ہو جائے رمضان کے دوسرے بعد کے دنوں میں کبھی وہ قضا کر لے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ پاک نہیں چاہتا ہے کہ بندہ مشقت میں پڑے، اسے تکلیف ہو، تو سفر میں اور مرض میں اس کے روزوں کی قضا بتائی گئی ہے۔ اور اللہ پاک نے اس کے بعد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک تمہارے سے آسانی چاہتا ہے، تمہیں آسانی میں ڈالنا چاہتا ہے، تمہیں اللہ پاک مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ کی منشا یہ نہیں ہے کہ بندہ مشکل میں پڑے، تکلیف میں پڑے۔ اس کے باوجود اعمال کرتے ہوئے جہاں اللہ پاک نے سہولتیں دی، اس موقع پر بھی کبھی کوئی تکلیف آ پڑتی ہے، کوئی مشقت اسے اٹھانی پڑتی ہے، کوئی مشکل اسے برداشت کرنی پڑتی ہے، تو بتایا گیا اگر اس میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ صبر کر رہا ہے، وہ برداشت کر رہا ہے، وہ تکلیف اٹھا رہا ہے، جس کو قرآن پاک نے یہ فرمایا اولئک یؤتون اجرہم بمرتین بما صبروا، کہ وہ لوگ ہیں جن کے اجر کو دوہرا کر دیا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا ہے، ان کے ثواب کو بڑھا دیا گیا ہے، ڈبل کر دیا گیا ہے، دگنا کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبر، کتنی بڑی بات کی گئی ایسے لوگوں کے لیے جو برداشت کرتے ہیں، اور ایک رمضان مبارک کا مہینہ برداشت کرنے کا مہینہ ہے، پیاس سے، بھوک سے، جو ہے تھکان سے، یہ سب چیزیں برداشت ہوں گی تو ان کا شمار صابرین میں ہوگا، بما صبروا، ان لوگوں میں شمار ہوگا جو صبر کرنے والے ہیں، اور انہیں بدلہ دیا جائے گا مرتین، اجرہم مرتین، ان کا اجر دگنا ہوگا۔ اور اسی طرح حدیث میں کئی مثالیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو ہے ان کے ثواب میں بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، خوشخبری سنائیں ان لوگوں کو جو تاریکیوں میں، اندھیروں میں جو ہے مسجدوں کی طرف چل کر جاتے ہیں، بالنور التام یوم القیامہ، کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، پورے نور کی قیامت کے دن، جہاں پر انسان پریشان حال ہوگا، جہاں اسے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا، جہاں پر اسے جو ہے ثواب اور جزا اور سزا کا ماحول نظر آئے گا، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائے مکمل نور کی قیامت کے دن جو تاریکی میں، اندھیرے میں مسجدوں کو چل کر جاتے ہیں، یعنی فجر اور عشاء کی نماز، رات کی نمازوں کو جو چل کر مسجدوں کو جاتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ
اندھیرے میں چل کر جانے میں مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کبھی ٹھوکر لگ سکتی ہے، کانٹا چبھ سکتا ہے، موذی جانور جو ہے سامنے آ سکتا ہے، کیچڑ کا معاملہ ہے، ٹھنڈی ہوا کا معاملہ ہے، اندھیرا ہی بہت بڑی مصیبت ہے۔ ان سب موقعوں پر تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے اجر بڑھا دیا گیا کہ قیامت کا دن مکمل نور کا جو ہے بتایا گیا ہے، مکمل نور دیا جائے۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے مشقت اٹھانے پر عبادت میں، مشقت اٹھانے پر اطاعت میں۔ اور ایک جگہ واقعہ یاد آ رہا ہے، غزوہ خیبر میں ایک صحابی حضرت عامر بن اقوا، جو سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، جنگ میں ان کے پاس چھوٹی سی تلوار بہت چھوٹی سی تھی جس سے وہ لڑ رہے تھے۔ تو پھر لڑتے لڑتے کسی دشمن کے پیر میں مارنے، انہوں نے اس تلوار سے حملہ کرنے کے غرض سے آگے بڑھے، وہ ہٹ گیا، پھر وہ تلوار پیٹن ان کی جو ہے گھٹنے پر لگی، جو زخم لگا جس کی تکلیف سے وہ انتقال کر گئے۔ تلوار چھوٹی ہونے کی وجہ سے پھر واپس ان کے پیر پہ لگی، جس کی وجہ سے جو ہے انہیں زخم لگا، پھر جو ہے اسی تکلیف میں انہیں موت آ گئی۔ تو صحابہ کرام نے یہ ماحول تو نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہوا ہے، کس وجہ سے انہیں موت آئی ہے، بس اتنا معلوم تھا کہ انہی کی تلوار ان کے پیر کو لگی ہے جس کی وجہ سے انہیں زخم پہنچا ہے، پھر وہ تکلیف میں انتقال کر گئے۔ تو لوگوں میں شہرت ہوئی کہ انہوں نے خودکشی کر لی، اپنے تلوار سے اپنے کو ہلاک کر لیا، اپنے جو ہے ہتھیار سے انہوں نے اپنے آپ کو مار ڈالا ہے۔ تو یہ مشہور ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سلمہ ابن اقوا کے سامنے سے ہوا رضی اللہ عنہ، ان کے چہرہ مرجھایا ہوا پشمردہ نظر آیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ ابن اقوا سے پوچھا، اے سلمہ کیا ہوا، کیوں پریشان لگ رہے ہو، کیوں غمزدہ لگ رہے ہو، کیا ہوا؟ تو کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی عامر ابن اقوا کی موت خودکشی کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ انہو لجاہد مجاہد، بلکہ عامر بن اقوا جو ہیں انہوں نے تکلیف برداشت کی ہے، اللہ کی راہ میں انہوں نے مشقت برداشت کی ہے، زخم کو سہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے درجے بلند کر دیے ہیں۔ انہو لجاہد مجاہد، یہ اللہ کی راہ میں مشقت اٹھانے والے ہیں اور یہ سچے مجاہد ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانیں ان کی برات کا اظہار کیا اور کہا کہ انہوں نے خودکشی نہیں کی بلکہ انہوں نے تکلیف برداشت کی ہے، دشمن کو مارنے کے نتیجے میں خود پر وار ہوا ہے، جس کی وجہ سے زخم لگا ہے اور اس زخم کو انہوں نے سہا ہے، برداشت کیا ہے۔ اس برداشت کی وجہ سے اس جنگ میں انہیں دوہرا ثواب دیا گیا۔ اس برداشت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ یہ سچے مجاہد ہیں۔